درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑی ہی رہنے سے کام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں جو ہے کافی دنوں کے بعد ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ایک نئی مصروفیت جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی، تو ذرا روٹین بھی آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑی چینج ہو گئی تھی۔ تو آج جو ہے میں کافی دنوں بعد میں نے کہا چلو ویڈیوز تو میں نے ریڈی کی ہوئی تھیں، لیکن میں نے کہا چلیں وائس اوور کر لیتی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں تو آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کیسے ہیں سب۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بھی ویڈیو غور سے اور سنیں بھی، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا وہ اصحاب فیل کا جو واقعہ میرے سامنے آ گیا، پھر میں نے کہا چلے میں اس کو ہی ایکسپلین کر دیتی ہوں، تاکہ ویورز کو جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اصحاب فیل اصل میں ہے کیا۔ اچھا، یہ اتنی انفارمیٹیو جو ویڈیو ہوتی ہے نا، اس کو ویورز تک پہنچانا کوئی ایزی نہیں ہوتا، تو کائنڈلی جلدی سے لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور یہ جب آپ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں نا تو ایک گفٹ ہوتا ہے یہ ہماری آپ کی طرف سے ہمارے لیے۔ اچھا جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے نعوذ باللہ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ استغفر اللہ۔ جب کہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو کعبے میں کنانا میں ایک شخص قبلہ کنانا میں ایک شخص اس کو بڑا ہی غصہ آیا، اور وہ نہ جل بھون کر نہ یمن چلا گیا، اور وہاں جا کے گرجا گھر میں پہانا اس نے کاٹ کے نا اس کو سارا جو ہے نا نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا کہ یہ تو بات غلط ہے، لیکن اس نے بس اللہ کی محبت میں غصے میں آ کے ایسے کیا تھا کہ اللہ کے گھر کو کیوں یعنی کہ مسمار کرنے آ رہے ہو۔ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کو جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے آگے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو بھی چھین لیا، یعنی کہ وہ اتنے لالچی غصے میں آ گئے تھے کہ انہوں نے سارا کچھ چھین لیا، اور اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کون تھے یہ آپ کومنٹ میں بتائیں کہ حضرت عبد المطلب کون تھے۔ اب یہ آپ کا کوسچن ہے آج کا۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا جب آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا ان کے پاس گئے ان سے بات کرنے کے لیے، تو وہ یعنی کہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ قریش کے جو سردار ہیں وہ آئے ہیں میرے سے ملاقات کرنے۔ تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتی ہے ابرہہ نے مرعوب ہو گیا، یعنی کہ بہت زیادہ ان کی طرف حیران ہو گیا، اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیں سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔
یعنی کہ حضرت عبدالمطلب نے نا اس ٹائم کوئی خانہ کعبہ کی کوئی بات نہ کی. انہوں نے کہا کہ جو ہماری مویشی وغیرہ وہ لے آئے ہیں نا تو وہ آپ ہمارے سپرد کر دیں. یہ سن کر برہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی بلند، حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کرنے کے لیے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا. یعنی کہ وہ بڑا حیران ہوا کہ عبدالمطلب نے جو ہے حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کو بچا لیں. انہوں نے کہا کہ میرے مویشیوں کو یعنی کہ چھوڑ دو. اب یہ آگے سنیں کہ ان کی کیا شان اور محبت ہے. اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. یعنی کہ حضرت عبدالمطلب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تم خانہ کعبہ کو یہ نہ کرو، یعنی کہ چھوڑ دو. بس انہوں نے اپنی چیزوں کا سوال کیا. عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا جو چیز میری ہے مجھے صرف اس سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ ان کی کیسی انہوں نے زبردست بات کی کہ میرے اونٹ اور مویشی جو ہیں وہ میرے ہیں اور وہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اپنا یعنی کہ اس کو بچا لے گا. مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. حضرت عبدالمطلب نے کہا مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. یہ سن کر برہا نے اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگے کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ کیسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ، اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. تو وہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو کچھ کرے؟ اور جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ کھجور کے اوپر جو گٹلی ہے نا، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکے ہے اس کے بھی حقدار، اس کے مالک نہیں ہو. تو یہ باقی چیزیں تو کیا معنی رکھتی ہیں؟ انسان جو ہے یہ ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی لالچوں میں پڑا رہتا ہے. حالانکہ میں یہ کہتی ہوں، میرا یہ سوچ یا سمجھ ہے کہ آخر یہ ایک دن کس کے بعد جانی ہے؟ اللہ کے پاس. اور ہم بہن بھائی پتہ نہیں کیا آپس میں پراپرٹی کے پیچھے لڑتے ہیں، اور جو لوگ جتنا لالچ کرتے ہیں وہ چیزیں ان سے اتنی دور چلی جاتی ہیں. چلیں جی، وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا، اس نے کہا کہ میں تو آپ اپنی بھیڑ بکریوں کی بات کریں، میں تو آپ کے یعنی کہ کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئی زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجے گھر کی جا کر بے حرمتی کی ہے. اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. استغفر اللہ کہ وہ کیسے یعنی کہ اس کو کر سکتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. عبدالمطلب نے فرمایا یہ پھر آپ جانے اور خدا جانے. یعنی کہ حضرت عبدالمطلب کو یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو ہمارا گھر ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، جو اللہ کا گھر ہے اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا. کیسی زبردست بات ہے. میں آپ سے سفارش کرنے والا نہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم جانو اللہ جانے. اس گفتگو کے بعد ابرہا نے اپنے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو. مکہ والوں نے یہ کہہ کر آپ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ درباری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اب آگے ہے. یعنی کہ وہ لوگ بھی بہت پریشان ہو گئے کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا یعنی کہ ہم کہاں پہ جائیں، کیونکہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا نہیں آسان ہوتا. تو آگے اب یہ سنیں، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما
اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی کہ جو عیسائی تھے نا وہ ان کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرمائے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تو ان سے مقابلہ خود کر اور جو تیری طرف جو ہے نا راغب ان کی تو مدد کر، اور اپنے خاندان والوں عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے، یعنی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور پھر وہ وہاں سے بیٹھ کے سارا تماشا دیکھنے لگے۔ ابرہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، یعنی کہ ہاتھیوں کو بھی ظاہری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا کہ کیا ہونا ہے، کہ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا، یعنی کہ اس کو بار بار اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بیٹھ گیا، اس کو پتہ تھا یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آئے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اب جب حرم کعبہ کی طرف آئے نا، اصل کام تو اب شروع ہوا تھا کیونکہ یہ اللہ کے گھر کو اٹھانے آیا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے ہی عذاب آنا تھا۔ اب یہ دیکھیں ابابیلوں کے ان بادی لشکروں نے ابرہا کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی، یعنی کہ وہ اس کنکریوں سے شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے، یعنی کہ ان کے تو وہ اوپر سے کنکریاں مارتے تھے اور ویسے لگتے تھے جا کے جیسے گولی لگی ہے۔ ابابیلوں کی سنگ باری یعنی کہ وہ اس طرح جو زنگ باری خداوند قہر اور جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل کے سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو جاتی تھی۔ استغفر اللہ، یعنی کہ وہ اتنی زور سے پڑتی تھی کہ وہ ہاتھی کے بدن سے بھی پار جو ہو جاتی، اور برہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کہ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں اور انہیں چبائے ہوئے بوس جیسا بنا ڈالا۔ استغفر اللہ، مجھے ہنسی آئی۔ بوس یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان جو کہ بغیر پلر کے کھڑا ہے، ایک ذات ہے کہ جو اتنا بڑا نظام چلا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ایک گھر کے چھوٹا سا نظام چلانا پڑتا ہے جہاں پر ہم 6 7 8 10 لوگ ہوتے ہیں اور مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرو، اور جو دنیا میں اتنے ارب لوگ ہیں ان کو سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کی دعائیں سن رہا ہے، ان کی ساری خواہشات کو پورا کر رہا ہے، تو کیسے وہ یہ سارا یعنی کہ نظام چلا رہا ہے اور تم جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہو۔ استغفر اللہ۔ جب ابرہا اور اس کے لشکر والوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب رجوع کرتے ہیں نا تو آپ کو زندگی میں بڑی خوشیاں اور بڑا مقام ملتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی اپنے رب سے کہا کہ
یعنی کہ میری دعا سن اور ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ، تو ان کا جو ہے یہ ایسے برا حال ہوا۔ تو ایسی آج کل بھی دنیا میں ایسی ہیں کہ جو لوگ جو ہیں اچھا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ مینس کہ آپ دوسروں کے لیے اچھا کرو گے نا تو آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ اچھی گزرے گی۔ اگر آپ دوسروں کے لیے برا سوچو گے یا کرو گے تو اٹس مین کہ آپ اپنے آگے ہی ایک کھڈا جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں اور خود ہی اس میں جا کے گریں گے۔ اور یہ میرا اپنے زندگی کا تجربہ ہے کہ جیسے وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کر بلا تو ہو بلا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اچھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو میں نے واقعہ سنایا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو یقیناً یہ واقعہ سمجھ آیا ہوگا۔ بے شک میں بہت اچھا نہیں سمجھا سکتی، لیکن میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ چلیں اس کے توسط سے اگر کچھ لوگ بھی اس کو سن لیتے ہیں نا تو وہ میرے لیے میں بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے جو بچے ہیں نا ان کو بھی چلیں اسی بہانے سے یہ سنوائیں تاکہ ان کو پتہ چلے اسلامک چیزوں کا، کیونکہ بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے آج کے اس دور میں بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے ساتھ میں ان کا انٹرسٹ کا کام بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ جو ہے بچے اس کو دیکھتے بھی جائیں اور ویڈیو کو سنتے بھی جائیں۔ اور مس شمائلہ کا شکریہ جو کہ کمنٹ کرتی ہیں اور روح میں تازگی میرے بھر دیتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو یہ سارا ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ میری ویڈیو کیسے بنی۔ اللہ حافظ۔